Bismillahirrahmanirrahim. Morning supplication. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. میں راضی ہوں اللہ پر اپنے رب کی حیثیت سے اور اسلام پر اپنے دین کی حیثیت سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کی حیثیت سے. تو ایک تو یہ ان دعاؤں میں سے ہے جو اذان کا جواب دینے کے بعد پڑھی جاتی ہے. یہ ان الفاظ میں سے بھی ہے اور ان سوالات سے ریلیٹڈ ہے جو کہ جب قبر میں انسان جائے گا تو اس سے پوچھے جائیں گے. آپ کو اگر یاد ہو کہ جب انسان، اور کیونکہ لاسٹ جو ہم نے دعا کی تھی وہ عذاب قبر کا اس میں ذکر تھا اور ثواب قبر کا ذکر تھا. that a person would be woken up and made to sit up and will be asked, and this is the part in barzakh جو interim period ہے between دنیا and آخرہ، کہ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شبیہ دکھائی جائے گی اور پھر کہا جائے گا کہ یہ شخص کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، پوچھا جائے گا تمہارا دین کون سا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کائنڈ آف لائک اے ری ایٹریشن آف فیتھ. یہ دعا بہت اہم ہے اور یہ مختلف مین مواقع پہ آتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو کلمہ شہادت کی طرح سے، بلکہ یہ صرف شہادت دینا نہیں ہے کہ آپ کسی کو وٹنس بنا کے کہہ رہے ہو. اس میں تو یہ ہے that I am pleased, which means I have kind of chosen this. یہاں چوائس کی بات کی جا رہی ہے. I am pleased with Allah as my Rabb, my sustainer. I am pleased with Islam as my religion. And I am pleased with Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as my Nabi and my guide. ٹھیک ہے، یہ بار بار کہلوایا جا رہا ہے. دو تین باتیں اس میں کوئکلی سوچنے کی ہیں. چھوٹی سی دعا ہے، بہت آسان ہے. پہلی بات کہ ٹریڈیشنلی جب ہم لفظ دعا کو سمجھتے ہیں تو ہم اس میں ہمیشہ کچھ مانگنے کا معنی سمجھ رہے ہیں، جبکہ ہم نے ریسنٹلی یہ بات کرنا شروع کی ہے کہ کیوں درود شریف یا اس سے بھی پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثنا یا تعریف دعا کا حصہ ہے. کیونکہ آپ ایک رب کی ہستی اتنی بڑی ہے، آپ ایک مزاج بناتے ہیں، ایک ایمبیونس کریٹ کرتے ہیں اپنے اندر، اور پھر رب کو پکارتے وقت، کیونکہ دعا لٹرلی کیا ہے؟ رب کو پکارنا، دعا. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ سوچئے ذرا سا کہ کیا اسلام میں ایٹ اے ڈیپر لیول کیا ایک پریفیس باندھنا یا ایک تیاری کرنا کسی بھی عبادت کے لیے یا نیکی کے لیے، کیا یہ ہمیں ایک ٹرینڈ ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے. مثلاً آپ کا اذان جب آتی ہے، ایکچولی وہاں سے تیاری آپ کی نماز کی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اذان کا جواب دیا، پھر آپ نے دعا پڑھی، تو آپ سائیکولوجیکلی you're starting to get ready. Then there is the wudu. آپ نے وضو کیا، آپ کی تیاری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سو اٹس ناٹ جسٹ ہیلدی فزیکلی. اس پہ تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے کہ وضو کے فزیکل فوائد کیا ہیں. ٹھیک ہے، پر کسی بھی چیز کے سائنٹیفک فزیکل ہیلتھ وائز جو فوائد ہیں، they are not the reason we do it. We do it because اگر ہمیں نہ بھی سمجھ آئے کسی چیز کے فائدے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. یہ پھر فیتھ آ جاتا ہے. اوکے، اس کے بعد پاک جگہ پہ نماز پڑھنا، پھر آپ دوپٹہ طریقے سے اوڑھتے ہیں. سبحان اللہ، مومن عورت کے لیے تو اسے ہر وقت ہی ایسے ڈریس ہونا چاہیے کہ وہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتی ہے. شی ڈزنٹ نیڈ ٹو کیری اے سیپریٹ تھنگ ٹو اسٹارٹ پریئنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں احرام عورت کا کیا ہے. احرام تو عورت کا کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ تو نارملی جس طرح ڈریس ہوتی ہے وہی اس کا احرام ہے. ایکچولی وہ تو احرام کی نیت کرتی ہے. بہرحال
آپ نیت کے الفاظ نہ پڑھیں کیونکہ وہ سنت میں نہیں بتایا گیا ایٹ لینتھ کے نیت کے الفاظ آپ کو پڑھنے ہیں کہ نیت کرتی ہوں میں, بٹ مے بی فار اے فیو سیکنڈ اسٹینڈ آن دا پریئر میٹ, یا جہاں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں, چٹائی پہ پڑھ رہے ہیں, مٹی پہ پڑھ رہے ہیں, جہاں بھی پڑھ رہے ہیں, اور اپنے آپ کو تھوڑا سا دوسرے خیالات سے ہٹاتے ہیں, ذہن میں سوچتے ہیں, دل میں لاتے ہیں کہ میں اتنے رکعت پڑھنے جا رہی ہوں, اوکے میں اس رکعت میں یہ سورہ پڑھوں گی, میں اس رکعت میں, تو آپ ایک ماحول بناتے ہیں. اسی طرح آپ دعا کا ایک ماحول بناتے ہیں. تو جہاں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور درود پاک, وہیں پر آپ اس دعا میں جو صبح شام ہم سے ریٹریشن آف فیتھ, تجدید وفا کروائی جا رہی ہے ایک طرح سے, اس میں بندہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب میں راضی ہوں. ٹھیک ہے, تو اس فولڈ میں رحمت کے آ جاتے ہیں کہ میں بیسک جو فیتھ کی چیزیں ہیں 3, ان پہ میرے رب میں راضی ہوں. اور اس کے بعد جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں دعا کر کس سے رہی ہوں. اور لفظ بھی رب آیا یہاں, اور رب ہے اگر آپ کو یاد ہو ذرے سے کمال تک پہنچانے والا, from nothingness to being something of value. So throughout it all, the sustainer, جس میں رزاق بھی آ جاتا ہے, جس میں علیم بھی آ جاتا ہے, سارے ایسپیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو one of the most basic attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, which is very broad, is رب. اور بہت استعمال کیا گیا, اور محبت سے انبیاء علیہ السلام کی اگر آپ ساری قرآنی دعائیں دیکھیں, almost all will have ربنا. اب پھر کیونکہ ہم نان عربک اسپیکنگ ہیں تو ہم ان دعاؤں کی لسٹ کو نام ہی دیتے ہیں ربنا, بٹ رب ہمارے سسٹینر, ہماری ساری ضروریات پوری کرنے والے. تو یہ ری ایٹریشن آف فیتھ بہت ضروری ہے. جو صبح شام کی چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد دلائی جا رہی ہیں, اور امید ہے کہ آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے, ان کو ضرور ایک اویئر ذہن کے ساتھ پڑھیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اور مجھے الحمدللہ پڑھانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے, دعویٰ کا یہی فائدہ ہوتا ہے. مجھے پچھلے ایک ہفتے میں وہ جو آپ لوگوں کو لاسٹ ویک دعا کروائی, کفر, فقر, عذاب القبر, مجھے بہت زیادہ خیال آیا کہ ان چیزوں سے خاص پناہ مانگنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول فرمائے.